السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام سمیر ہے اور یہ واقعہ کراچی کے ایک پرانے علاقے بلدیہ ٹاؤن کا ہے۔ میں وہاں ایک چھوٹی سی شاپ چلاتا تھا جو گھر کا قرض اتارنے کا ذریعہ تھا۔ دن بھر کام کرتا اور رات کو جب گھر جاتا تو بے چین رہتا تھا۔ کیونکہ میری ماں کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور جہاں تک کہ ڈاکٹر کی دوائیوں کا کام تھا ان سے ان کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ سب کچھ ایک عجیب دن سے شروع ہوا۔ رات کے قریب 2 بج رہے تھے۔ میں دکان بند کر رہا تھا جب ایک بہت پرانی بڑھیا آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کالا ڈبہ تھا، بہت کمزور، جسے دیکھ کر ہی عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو۔ بیٹا، یہ تمہاری اماں کے لیے ہے، اس نے دھیمی آواز میں مجھ سے یہ کہا۔ میں نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا اس عورت کو۔ کون ہو آپ مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ وہ صرف مسکرائی، ایک عجیب سی مسکراہٹ جسے دیکھ کر جسم سوکھ جائے۔ اپنے گھر جا کر صرف اس ڈبے کو کھولو، صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ کہہ کر وہ غائب سی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ ڈبہ ہاتھ میں تھا، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ گھر جا کر میں نے ڈبہ بیڈ پر رکھ دیا اور سو گیا، لیکن رات بھر عجیب آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ سمیر، سمیر، جیسے کوئی دھیمی آواز سے بلا رہا ہو۔ آنکھیں کھولی تو کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن ایک سایہ نظر آیا جو میرے بیڈ کے پاس کھڑا ہوا تھا، پورا کالا، بنا شکل کا، اور دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ میں پسینے پسینے ہو گیا، چلایا بھی نہیں گیا۔ جب آنکھیں جھپکی تو سب نارمل تھا۔ صبح جب ماں کا حال دیکھا تو وہ سچ میں ٹھیک لگ رہی تھی۔ پہلی بار اتنے سالوں میں ان کا چہرہ روشن تھا، لیکن میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ہر رات ایک ہی چیز ہوتی، وہ سایہ، وہ بلانے والی آواز، اور ہر دن میرا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن ایک بزرگ سے بات کی۔ انہوں نے صرف ایک چیز بولی، تیری ماں کے اوپر کالا جادو تھا، کسی نے توڑ دیا، لیکن اس جادو کا بدلہ تجھے لینا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مطلب جو بھی برا ہونا تھا اب میرے ساتھ ہوگا۔ اس رات ایک اور عجیب چیز ہوئی۔ ڈبہ جو میں نے الماری میں رکھا تھا وہ بیڈ کے بالکل بیچ میں پڑا ہوا تھا، جیسے کوئی رات بھر اسے گھور رہا ہو۔ گھبرا کر میں نے ڈبہ کھول دیا، اور جو اندر تھا وہ تھا ایک چھوٹی سی ہڈیوں سے بنی ہوئی گڑیا، اور اس کے اوپر صرف 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، تو اگلا ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی، مگر کس طرح یہ صرف میں جانتا ہوں۔ میری زندگی ایک عجیب موڑ پہ آ چکی تھی۔ ہر رات ایک نئی آزمائش ہوتی۔ وہ سایہ جو صرف دور سے دیکھتا تھا اب وہ قریب آتا جا رہا تھا۔ جب بھی رات ہوتی محسوس ہوتا کہ کوئی میرے بستر کے پاس بیٹھا ہے، لیکن جیسے ہی آنکھیں کھولتا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ لیکن ایک رات کچھ الگ تھا۔ اس رات تیز ہوا چل رہی تھی اور گھر کے ہر ایک چیز عجیب سی آواز کر رہی تھی۔ گھر کی دیواریں بھی جیسے چیخ رہی تھی، ہر چیز عجیب لگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 3:30 بج رہے تھے جب میری آنکھ کھل گئی، لیکن اس دفعہ مجھے محسوس نہیں ہوا۔ میں دیکھ سکتا تھا ایک کالا سایہ، لمبا، ٹیڑھا میڑھا، جیسے انسان کا چہرہ مرجھایا سوکھ گیا ہو، بالکل میرے سامنے بیڈ کے بالکل پاس۔ وہ جھک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، بس سارا چہرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں چلایا لیکن آواز نہیں نکل پائی، میرے ہونٹ جیسے سل سے گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کا منہ کھولا، ایک عجیب سی چیخ سنائی دی، نہ عورت جیسی تھی نہ آدمی جیسی، صرف درد بھری چیخ، پتہ نہیں کیسے، لیکن میں ہل نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر اس نے ایک ہاتھ بڑھایا، جیسے کہ میرا گلا دبانا شروع ہو گیا۔ اس کی انگلیاں برف جیسی ٹھنڈی تھی، لیکن جیسے ہی ان کا ٹچ محسوس ہوا میری جان نکلتے محسوس ہونے لگی۔ دل دبا دبا سا ہو گیا، جیسے صرف ایک سیکنڈ اور سب کچھ ختم۔ مگر پھر ایک آواز آئی،
وہ سایہ رکا، ایسے لگا جیسے کوئی اسے کنٹرول کر رہا ہو۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا اور بنا آواز بیڈ کے نیچے گھس گیا، جیسے صرف ایک سایہ ہو جو واپس اندھیرے میں چلا گیا ہو۔ لیکن سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی، میں نے جیسے ہی بیڈ کے نیچے دیکھا وہ وہاں نہیں تھا۔ اگلے دن میں ایک بابا کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پوچھا، تجھے یہ کالا ڈبہ کس نے دیا؟ میں نے ساری بات بتائی، وہ بڑھیا جو مجھے ملی تھی، ڈبہ جو اس نے مجھے دیا تھا، اور سب کچھ جو ہو رہا تھا۔ بابا کا چہرہ ایک دم سیریس ہو گیا۔ بیٹا، تجھے تو ایک بڑی چیز مل گئی ہے۔ یہ صرف ایک جادو نہیں، یہ ایک بندش ہے۔ یہ کسی کا دیا ہوا نہیں، کسی کا چھوڑا ہوا ہے۔ میں گھبرا سا گیا اور میں نے ان سے پوچھا، مطلب؟ بابا نے ایک لمبی سانس لی۔ مطلب جس نے بھی یہ ڈبہ بنایا تھا اس کا اثر اس بڑھیا پر تھا۔ جب اس نے تجھے دیا تو وہ چیز اب تیری ہو گئی، اور جو بھی اس جادو کا مالک ہے وہ تجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ میری حالت اور خراب ہونے لگی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ بابا نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ مسکراہٹ عجیب تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہے ہوں۔ اگر تو سچ میں علاج چاہتا ہے تو تجھے ایک کالا جادو سیکھنا پڑے گا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ ایک اور جادو؟ مطلب جو بھی ہو رہا تھا اس سے صرف جان چھڑانی تھی، اور یہ بابا مجھے اسی راستے پہ لے جا رہا تھا۔ لیکن پھر بابا نے ایک آخری بات کہی، تجھے ایک فیصلہ لینا ہوگا سمیر، یا تو اس چیز کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، یا پھر اس انسان کو ڈھونڈے جس نے یہ جادو تیری ماں پہ کیا تھا اور اسے واپس دے دے۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جس نے یہ سب کیا تھا وہ انسان نہیں تھا۔ بابا کی یہ بات سن کر میری رگوں میں خون جم گیا۔ وہ انسان نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ میں نے بابا سے پوچھا، یہ جادو کرنے والا کون ہے؟ بابا نے صرف ایک لفظ کہا، رازدار۔ میں نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن جیسے ہی بابا نے کہا، کمرے کی ہوا بھر افسوس سے بھاری محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہو کہ اس راستے پر مت چل۔ بابا نے کہا، رازدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی زندگی نہیں، دوسروں کی بھی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اندھیرے میں جیتے ہیں اور اندھیرا ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تجھ پر صرف ایک جادو نہیں، ایک بندش لگی ہے، اور اسے صرف وہی توڑ سکتا ہے جس نے کی ہو۔ میں ایک دم سمجھ گیا، مجھے اسی بڑھیا کو ڈھونڈنا ہوگا۔ میں نے کراچی کے ہر کونے میں ڈھونڈا، ہر پرانے بازار میں گیا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز بدل رہی تھی، ہر دن میری ماں بہتر ہوتی جا رہی تھی اور میں زیادہ بیمار۔ میری آنکھیں کالی ہونے لگی، رات کو زیادہ عجیب سپنے آنے لگے۔ کبھی کوئی برف جیسے ہاتھ میرا گلا دباتے، کبھی مجھے لگتا کہ میں کسی اور جگہ اٹھ گیا ہوں، جیسے یہ جادو اب مجھے توڑ رہا ہو۔ لیکن ایک دن مجھے وہ بڑھیا مل گئی۔ میں اپنی شاپ پہ تھا جب مجھے سامنے والی سڑک پر وہ بڑھیا پھر نظر آئی، لیکن اس دفعہ اس کا چہرہ پرانا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ اور بھی بڑی ہو گئی تھی، جیسے وقت صرف اس پہ اثر کر رہا ہو۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کا جسم سرد برف کی طرح تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب تو سمجھ گیا نا، یہ ڈبہ اب تیری زندگی کا حصہ ہے، اسے صرف تو ختم کر سکتا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیسے؟ اس نے صرف ایک چیز کہی، اس کا نام لے جو تجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں پیچھے ہٹا، کس کا نام؟ اس نے اپنی ساری طاقت جوڑ کر ایک نام کہا، نفس۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ ہوا ایک دم بھاری ہو گئی ہے، جیسے کوئی سن رہا ہے۔ بڑھیا نے صرف ایک بات کہی، اگر تو اسے روکنے میں دیر کرے گا تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ وہیں گر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا جسم سوکھنے لگا، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کا پورا جسم ایک سوکھی لاش جیسا لگنے لگا، جیسے اس کا وقت پورا ہو گیا ہو۔ لوگ جمع ہونے لگے، کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے سے ہی مری ہوئی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کسی اور کا کام ہے، لیکن مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ اب میری باری تھی۔ اس رات میں نے پھر ڈبہ کھولا، اندر اب وہ ہڈیوں والی گڑیا نہیں تھی، اب صرف ایک چیز تھی، ایک کالی جلی ہوئی تصویر، اور وہ تصویر میری تھی۔ یہ دیکھتے ہی مجھے لگا جیسے ہوا رک گئی ہو،
جیسے کسی نے میرا نام لکھ دیا ہو موت کی کتاب میں۔ مجھے بابا کی بات یاد آئی، یا تو یہ اندھیرا اپنی زندگی کا حصہ بنا لے یا اسے واپس دے دے جو اس کا اصل مالک ہے۔ لیکن میں جانتا تھا اگر میں نے اس جادو کو کسی اور کو دیا تو وہ میری ماں کی طرح یا شاید مجھ سے بھی زیادہ بری حالت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو نفس مجھے لینے آ جائے گا، اور پھر رات کے ٹھیک 3:30 پر، جیسے ہر رات ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ کچھ الگ تھا۔ اس دفعہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے یہ دروازہ کھولا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا، سانس بھی دھیمی ہو چکی تھی، اور پھر دروازہ خود بخود دھیرے دھیرے کھل گیا، جیسے ہوا نے نہیں، کسی نے اپنے ہاتھوں سے اندر دھکیل دیا ہو۔ اور پھر جو میں نے دیکھا اس نے مجھے پورا ہلا کر رکھ دیا۔ سامنے صرف اندھیرا تھا، ایک عجیب گہرا اندھیرا۔ گھر کے باہر کوئی نہیں تھا، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی وہاں کھڑا ہے۔ اور پھر اسی اندھیرے سے ایک سایہ نکلنے لگا، لمبا، مرجھایا ہوا، بنا آنکھوں کے، ایک انسانی شکل، لیکن اس کا چہرہ کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا، جیسے وہ انسان نہیں کسی اور چیز کا روپ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں بھاگوں یا چھپ جاؤں، لیکن پھر مجھے وہ بڑھیا کی بات یاد آئی، یا تو اسے ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے یا پھر اسے واپس دے دے جس نے یہ کیا ہے۔ مجھے اب فیصلہ لینا تھا۔ میں نے فوراً وہ کالا ڈبہ اٹھایا، اس کے اندر اب میری جلی ہوئی تصویر تھی۔ اگر میں اسے توڑ دوں تو شاید سب ختم ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی میں نے تصویر اٹھائی وہ سایہ ایک دم تیز میرے سامنے آ گیا۔ مجھے لگا اگر میں رک گیا تو یہ چیز مجھے ختم کر دے گی۔ میری ماں اب ٹھیک ہو گئی تھی، مگر میں نہیں بچوں گا۔ اور پھر میں نے زور سے تصویر پھاڑ دی، ایک زور کی چیخ، ایک ایسی چیخ جو انسان کی نہیں لگتی تھی، جیسے ہزاروں لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ گھر کی دیواریں جیسے ہلنے سی لگی ہوں، اندھیرا ایک دم اور گہرا ہو گیا، اور پھر ایک دم سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں زمین پر گر گیا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ سایہ وہاں نہیں تھا، اور جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، گھر ویسے کا ویسے ہی تھا، ماں کھانا بنا رہی تھی، سب کچھ جیسے ایک سپنا ہو۔ مگر جب میں نے الماری کھولی وہ کالا ڈبہ وہاں واپس پڑا ہوا تھا، اس کے اندر صرف ایک نیا لفظ لکھا ہوا تھا، اگلے کو دے دو۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ چیز صرف ایک دفعہ دی جا سکتی ہے، مگر اگر واپس آ جائے تو اس کے مالک تم خود بن جاتے ہو۔ میں اب سمجھ گیا تھا، میں اس بڑھیا کی جگہ آ گیا ہوں۔ اب کوئی اور ملے گا جسے یہ ڈبہ دینا ہوگا، کوئی اور جو مجھے اس چیز سے آزاد کرے گا، کوئی اور جو اگلا ہوگا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے نارتھ ایسٹ میں ایک پرانی اور تاریخی جگہ موجود ہے جسے لوگ نور پور قلعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جگہ اصل میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو ایک دریا کے بیچ میں واقع ہے۔ اس جزیرے پر ایک قدیم قلعہ بنا ہوا ہے۔ یہ جگہ اصل میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو ایک دریا کے بیچ میں واقع ہے۔ اس جزیرے پر ایک قدیم قلعہ بنا ہوا ہے جو تاریخ اور رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ قلعہ برٹش ایرا کے دوران تعمیر کیا گیا تھا اور اسے ایک نیشنل ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر صرف ایک فوجی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ ایک اہمیت رکھنے والی عمارت کے طور پر بھی کی گئی تھی۔ اس قلعے کا تعلق ان تینوں اہم قلعوں سے ہے جو انگریزوں نے لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی حفاظت کے لیے بنائے تھے۔ یہ قلعہ ان دنوں ایک فوج مرکز کی طرح استعمال ہوتا تھا جہاں سپاہی تعینات رہتے اور علاقے میں کسی بھی بغاوت کے حملے سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مگر یہ قلعہ صرف ایک دفاعی عمارت نہیں رہا بلکہ اس نے ایک اور تاریخی دور بھی دیکھا، 1857 کی بغاوت کا دور، جب ہندوستان بھر میں انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت بھڑک اٹھی تھی۔ تو اس قلعے کا استعمال ایک قید خانہ بنانے کے لیے بھی کیا گیا۔
بہت سے غلاموں اور باغیوں کو یہاں قید کیا گیا، جن میں سے کچھ وہ تھے جو انگریزی حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ کچھ ایسے تھے جو صرف شک کی بنیاد پر پکڑے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس قلعے کے اندرونی حصوں میں ایسے قید خانے موجود ہیں جہاں روشنی اور ہوا تک مشکل سے پہنچتی ہے۔ کئی لوگ یہاں پر بھوک اور پیاس سے دم توڑ گئے، جبکہ کچھ کو انگریز سپاہیوں نے سختی سے مار دیا تھا۔ آج بھی اس جزیرے اور قلعے کے حوالے سے متعلق کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں قلعے میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی اب بھی مدد مانگ رہا ہو۔ آج کل یہ جزیرہ عام لوگوں کے لیے کھلا ہے اور یہاں لوگ چھوٹی بوٹس کے ذریعے سفر کر کے پہنچتے ہیں۔ یہ جگہ اب صرف ایک تاریخی مقام نہیں، بلکہ ایک دلچسپ ٹورسٹ اسپاٹ بن چکی ہے۔ دن کے وقت یہاں آنے والے اکثر لوگ اس قلعے کی پرانی دیواروں، گرتی ہوئی عمارتوں اور برٹش ایرا کے نشانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ٹور گائیڈز لوگوں کو اس قلعے کی تاریخی اہمیت سمجھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انگریزوں نے اس جگہ کو دفاعی مقاصد کے لیے بنایا اور پھر کس طرح یہ بغاوتی قیدیوں کی قید بن گئی۔ لیکن جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ کا اصل اثر صرف تاریخ تک محدود نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جگہ صرف ایک پرانی عمارت کا مقبرہ نہیں، بلکہ ایک روحانی تجربات کا مرکز بھی ہے۔ دن کے وقت یہ جگہ ایک عام تاریخی مقام لگتی ہے، لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے ویسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا بھی بھاری بھاری سی ہو گئی ہو۔ اکثر لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ رات کے وقت یہاں ایک عجیب خاموشی چھا جاتی ہے، ایسی خاموشی جو صرف سوکھی ہوا اور پانی کی لہروں کی آوازوں کے درمیان بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ قلعے کے اندھیری حصوں میں جاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسین آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہیں۔ اس جگہ کی شروعات صرف یہاں آنے والے لوگوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ پیرانورمل انویسٹیگیشن اور میڈیا کے لیے بھی ایک دلچسپ مقام بن چکا ہے۔ ایک مشہور ٹی وی شو کے ایک ایپیسوڈ میں جزیرے اور قلعے کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں اینکرز اور ریسرچرز نے یہاں گزاری ایک رات کا تجربہ شیئر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں کچھ ایسے سائے دیکھے جو اچانک نظر آئے اور پھر غائب ہو گئے۔ ہر سال صرف چند خاص دنوں کے لیے ایک پیرانورمل ٹور بھی دیا جاتا ہے، جس میں صرف وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو پیرانورمل ایکٹیویٹیز ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں۔ اس ٹور کے دوران لوگوں کو قلعہ کی ان حصوں تک لے جایا جاتا ہے جو عام طور پر بند رہتے ہیں۔ وہاں جانے والے لوگ اکثر عجیب و غریب آوازیں سننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی کے چلنے کی آواز، دھیمی سرگوشیاں اور کبھی کبھی کسی کے چیخنے کی آواز تک۔ کئی لوگ جو یہاں ایک رات گزارنے کی جرات کر چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ رات بھر نیند نہیں لے سکے، جیسے کوئی انہیں ہوشیار اور بہتر رہنے پر مجبور کر رہا ہو۔ یہ صرف ایک پرانی جگہ نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ اور اثرات ایک ساتھ زندہ ہیں۔ کیا یہ صرف افواہیں ہیں یا پھر واقعی اس جزیرے پر کچھ ایسا ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا؟ یہ اب تک ایک راز ہے جو ہر نئے آنے والے اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک مرتبہ میں بھی اپنی ماما بابا کے ساتھ اس جزیرے پر گیا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے، یہ جگہ اس وقت مجھے صرف ایک پرانی عمارت لگ رہی تھی، گرتی ہوئی دیواریں اور پرانے دروازے، اور ایک عجیب سی خاموشی جو ہر جگہ ٹہل رہی تھی۔ ٹور کے دوران جب سب لوگ گائیڈ کی باتیں سن رہے تھے، میں ہر کونے میں جھانک رہا تھا، ہر پرانی دیوار کا پیچھے، ہر اندھیری جگہ کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے مجھے کسی چھپی چیز کو دیکھنا ہو۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن ایک عجیب بے چینی مجھے اندر ہی اندر محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی نظر تو نہیں آ رہا مگر پھر بھی کوئی تھا کہیں آس پاس۔ ٹور گائیڈ نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ میں بہت بہادر بچہ ہوں، کیونکہ باقی بچے اندھیرے سے گھبرا رہے تھے، وہ دیواروں سے دور دور چل رہے تھے، لیکن میں ہر جگہ جھانک رہا تھا،
ہر دروازہ دھکیل رہا تھا جیسے مجھے کوئی چیز مل جائے۔ اس وقت مجھے یہ ایک تعریف لگی، لیکن اب جب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کیوریوسٹی یا شیطانی مزاج ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔ مجھے کسی عجیب چیز کا احساس ہو رہا تھا، ایک اجنبی خوف جو میری ذہن کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو لیکن صرف اتنا کہنے کے لیے کہ میں یہاں ہوں، اور پھر چپ ہو جائے۔ یہ ڈر کسی عام اندھیرے کا نہیں تھا، یہ اس احساس کا تھا جو تب ہوتا ہے جب آپ برف پر چلتے ہیں اور ہر قدم پر یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ میں جتنا اندر جھانک رہا تھا اتنا ہی مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی نظر سے بچ رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس نظر کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک عجیب لمحہ تھا، بے سبب بھی اور بے وجہ بھی، لیکن آج بھی جب اس پل کو یاد کرتا ہوں تو دل کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا ڈر واپس ابھر آتا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے گروپ کے بالکل پیچھے کوئی ہے، کوئی جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، جیسے ایک ہلکا سا سایہ جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہو مگر دیکھا نہ جا سکے۔ ہر بار جب میں اپنی گردن گھماتا مجھے صرف پرانی دیواریں اور سوکھی گھاس نظر آتی تھی، لیکن پھر بھی ایک احساس تھا کہ کوئی وہاں ہے، صرف ایک قدم پیچھے، بس میرے ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو، میری حرکت کو محسوس کر رہا ہو۔ جتنا میں اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا اتنا ہی یہ احساس اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں تیز تیز چل رہا تھا، صرف اس لیے کہ میں اس محسوسیت سے دور جا سکوں۔ ہر قدم پر لگتا تھا کہ اگر رک گیا تو کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو میں سمجھ نہیں سکتا۔ جب بھی ٹور گائیڈ رکتا ایک عجیب سی ہلچل میرے پیٹ میں اٹھتی، وہ ہلچل جو صرف تب ہوتی ہے جب کوئی چیز قریب آ رہی ہو، جیسے کوئی سایہ دھیرے دھیرے پیچھے سے میری گردن تک پہنچ رہا ہو۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی سانس لینے جتنی دوری پر ہے، کوئی جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے محسوس کر رہا ہے۔ میں بار بار اپنی ماں کا ہاتھ کھینچتا اور کہنے لگتا، چلتے رہیں، رکنا نہیں، چاہے ٹور گائیڈ رک بھی جائے، چاہے سب لوگ رک کر تصویریں کھینچنے لگیں، مجھے صرف آگے بڑھنا تھا۔ پھر ہم نیچے قید خانوں کی طرف گئے، جہاں کا ماحول سب سے زیادہ خوفناک اور دباؤ بھرا تھا۔ یہ جگہ صرف اندھیری اور تنگ نہیں تھی، بلکہ ہوا بھی یہاں بھاری بھاری سی محسوس ہوتی تھی، جیسے یہاں صرف ہم نہیں، کوئی اور بھی ہو۔ ٹور گائیڈ نے بتایا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے بری سزا دی جاتی تھی، جہاں قیدیوں کو اکیلے بند کر دیا جاتا تھا، تاریک دیواروں کے درمیان، جہاں صرف ان کی سانسیں اور ان کا دکھ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ باقی سب لوگ آسانی سے اندر چلے گئے، کچھ لوگ تصویریں لے رہے تھے اور کچھ صرف دیواروں کو ہاتھ لگا کر ان کے پرانے ہونے کا احساس کر رہے تھے، مگر میں ایک قدم بھی نہیں رک سکا، جیسے میرے پیروں کو کسی نے زنجیروں سے جکڑ لیا ہو۔ عجیب سی بے چینی، عجیب سا احساس، جیسے اندر کوئی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سامنے ہوا میں ایک چیز موجود ہے، کوئی جو مجھے دیکھ رہی ہے مگر میں اسے نہیں دیکھ سکتا، کوئی جو صرف اتنا چاہتی ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، وہاں قدم نہ رکھوں جہاں اس کی موجودگی ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر رہی تھی، ایک ایسی سردی جو صرف ہوا یا موسم کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے تھی، جیسے کسی نے مجھے اپنی ٹھنڈی انگلیوں سے چھوا ہو۔ اس ٹھنڈک کے ساتھ ایک اور احساس تھا، ناراضگی، جیسے کوئی مجھے دیکھ کر غصہ ہو رہا ہو، کوئی جو نہیں چاہتا کہ میں اس جگہ پر آؤں۔ یہ غصہ صرف ایک تجزیاتی غصہ نہیں تھا، یہ ایسا غصہ تھا جو کسی ایسی پرانی رنجش کا حصہ لگتا تھا، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ میری ماں مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ صرف ایک خالی کمرہ ہے،
صرف پتھر کی دیواریں اور سناٹا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن ان کی باتیں مجھے سنائی تو دے رہی تھیں، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا سے بول رہی ہوں اور میں کسی اور جگہ پر تھا۔ میں ان کا ہاتھ کس کر پکڑ چکا تھا اور مجھے میری جگہ سے ہٹنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ یہ صرف ڈر نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو، مجبور کر رہا ہو کہ میں وہیں رکوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے آس پاس گھوم رہا ہے، جیسے دیواروں میں چھپا کوئی سایہ دھیرے دھیرے زندہ ہو رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا وہ آواز سب کو سنائی دے رہی ہوگی۔ کوئی تھا، کوئی جو مجھے دیکھ رہا تھا، اور صرف دیکھ نہیں رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے تیار ہے۔ اچانک ایک برف جیسی ٹھنڈی سانس میری گردن کے بالکل پیچھے محسوس ہوئی، جیسے کوئی بالکل قریب ہو، اتنا قریب کہ اگر میں مڑتا تو شاید اس کا چہرہ میرے بالکل سامنے ہوتا۔ وہ سانس ہلکی نہیں تھی، وہ اتنی تیز اور گہری تھی کہ کوئی غصے سے سانس لے رہا ہو۔ میرا پورا جسم ایک تیز جھٹکے سے لگا، جیسے کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا ہو، مگر میں گرا نہیں، بس ایک دم سے میری ہمت جواب دے گئی اور میں نیچے بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، مگر جیسے ہی اندھیرا ہوا مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ دو سیاہ سائے، دو عجیب بے صورت شکلیں میرے بالکل اوپر کھڑی تھیں۔ مجھے ان کی شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھیں، مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے بس ایک اور پل، ایک اور سانس کی دیر ہو اور کچھ ہونے والا ہو۔ مجھے رونا آ رہا تھا، مگر چیخنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں صرف وہاں جمع رہا، جیسے کوئی شکار ہو جو اپنی شکار ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ لیکن اس دوران اچانک میری والد نے مجھے زور سے پکڑ لیا۔ ان کا ہاتھ گرم تھا، جیسے کسی نے مجھے گہرے کنویں سے باہر کھینچ لیا ہو، اور جیسے ہی انہوں نے مجھے اٹھایا وہ احساس ایک دم سے چلا گیا۔ مگر ایک بات مجھے اب بھی یاد ہے، جاتے جاتے ایک بار اور مجھے اپنی گردن کے پیچھے وہی سانس محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ تم دوبارہ یہاں مت آنا۔ جب ہم اس جگہ سے نکل رہے تھے میں اپنی آنکھیں بند کر کے چلا، جیسے اگر میں کچھ دیکھوں گا تو وہ چیز مجھے لے جائے گی۔ مجھے ہر وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، کوئی جو صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسے ہر قدم پر ایک سایہ ہمارے ساتھ بڑھ رہا ہو۔ ایک ایسی موجودگی جو صرف محسوس کی جا سکتی تھی، دکھائی نہیں۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے مڑ کر دیکھا تو شاید وہاں کچھ ایسا ہوگا جو میری آنکھوں سے برداشت نہیں ہے۔ گھر لوٹنے کے بعد بھی یہ احساس ختم نہیں ہوا۔ جب رات ہوئی اور سب سو گئے تب بھی مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ عجیب سی بے چینی، جیسے وہ سایہ اب بھی کہیں میرے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ اور پھر میں نے وہ خواب دیکھا۔ میں ایک چھوٹی اندھیری جگہ میں قید تھا، ہوا بند تھی، دیواریں گیلی اور سرد۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی، ایسی سردی جو صرف جسم تک نہیں، روح تک اتر جائے۔ میرے ارد گرد کئی اور لوگ تھے، مگر وہ ہل نہیں رہے تھے، بس ایک جگہ بیٹھے یا لیٹے ہوئے تھے، جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ میں چلانا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، ہر طرف صرف سناٹا تھا، ایک بے جان بند جگہ صرف انتظار کرتی ہوئی۔ جب میں اٹھا میری سانس پھولی ہوئی تھی، لیکن یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ کوئی تصور نہیں تھا، یہ محسوس کرنے والی چیز تھی۔ جب بڑا ہوا تو سمجھ آیا کہ یہ وہی احساس تھا جو ان قیدیوں نے محسوس کیا ہوگا جو اس قید خانے میں بند تھے۔ وہ بھوک، وہ سردی، وہ اکیلا پن، وہ انتظار۔ شاید ان کی روحیں اب بھی وہی ہیں، اسی انتظار میں۔ مجھے ہمیشہ سے روحانی چیزوں میں دلچسپی رہی ہے۔ یہ دنیا صرف وہی نہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک اور دنیا ہے، ایک ایسی جگہ جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر دوبارہ اس قلعے میں جاؤں تو کیا وہی دو سائے مجھے پھر پہچانیں گے؟ کیا وہ اب بھی وہاں ہیں؟ کیا وہ اب انتظار کر رہے ہیں میرا، یا صرف اس دن مجھے دیکھنے آئے تھے؟
یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔